افغانستان کی آج کی تین اہم خبروں کے ساتھ ہارون رشید حاضر ہے۔ آغاز کرتے ہیں دارالحکومت کابل سے، جہاں جو حقوق انسانی کی چند بین الاقوامی تنظیمیں ہیں انہوں نے عام شہریوں کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ جو اشیاء خورد و نوش ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، چند بڑے سٹور جو ہیں وہ بند ہیں جس سے عوام کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ پھر جو سرکاری دفاتر ہیں جیسے کہ پاسپورٹ کا آفس یا شناختی کارڈ کے دفاتر، وہ سب بند ہیں، جس کی وجہ سے عوام کو شدید مشکلات درپیش ہیں۔ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کابل کے مختلف علاقوں میں طالبان نے چوکیاں قائم کی ہوئی ہیں، وہ گاڑیوں کو روک کر لوگوں کی شناخت دیکھ رہے ہیں۔ پھر جو بین الاقوامی حامد کرزئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے کابل کا، اس کے باہر بھی طالبان نے چیک پوسٹیں بنا دی ہیں، اور جس کے پاس سفری دستاویزات ہیں ان کو تو جانے دیا جا رہا ہے، لیکن جن کے پاس مناسب سفری دستاویزات نہیں ہیں ان کو واپس وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ اور اس طرح کی اطلاعات بھی ہیں کہ وہاں پر جو لوگ اس طرح ایئرپورٹ تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں بغیر دستاویزات کے، ان کے جو پاسپورٹ ہیں یا دیگر دستاویزات ہیں وہ ان کو جلا بھی رہے ہیں۔ جو ان تنظیموں نے تشویش ظاہر کی ہے وہ جو میڈیا کی صورتحال ہے اس پر، اگرچہ ہیومن رائٹس واچ اور انہوں نے کہا ہے کہ طالبان نے کابل کی حد تک مرد اور خواتین دونوں کو جو میڈیا میں کام کرتے ہیں ٹی وی چینل میں ان کو کام کی اجازت دی ہے، لیکن دیگر جو صوبے ہیں یا شہر ہیں وہاں پر جو صورتحال ہے وہ مختلف بتائی جا رہی ہے، اور وہاں پر خواتین کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ کابل کے اندر ہی ایک جو ٹی وی چینل ہے طلوع، ان کی میزبان نے آج ایک شکایت کی، ایک ویڈیو بھی ڈالی انہوں نے، اور ان کا کہنا تھا کہ اپنے شناخت کروانے کے باوجود جو چینل کے باہر طالبان تھے انہوں نے انہیں کہا کہ جی آپ گھر جائیں، آپ کام نہیں کر سکتی، لیکن جو مرد حضرات تھے ان کو چینل کے اندر جانے دیا گیا۔ تو ان باتوں کا طالبان کو خیال رکھنا پڑے گا۔ یہی مسائل تھے جنہوں نے ماضی میں بھی ان کا تعاقب کیا اور ان کے لیے مسائل پیدا کیے، تو کوشش یہی ہونی چاہیے طالبان کی کہ اس طرح کی صورتحال دوبارہ پیدا نہ ہو، اور اس طرح کی جو اگر عام جنگجو کے لیول پہ اگر کوئی کنفیوژن ہے تو اس کو دور کرنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے آگے چل کے حالات مزید خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ دوسری بڑی خبر، پاکستان مخالف جو اول نائب صدر تھے سابق انتظامیہ کے امر اللہ صالح، وہ پاکستان مخالف جو بیانات ہیں وہ اسی طرح تواتر سے دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے آج بھی ایک ٹویٹ کی ہے جس میں انہوں نے پاکستان پر الزام لگایا ہے کہ وہ افغانستان کو آسانی سے نگل نہیں سکے گا، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ طالبان کے لیے بھی، جن کا شاید ان کا اشارہ ہے کہ اتنا تجربہ نہیں ہے حکومت چلانے کا، تو ان کے لیے اتنا بڑا ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا۔ امر اللہ صالح جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اس وقت وادی پنشیر میں ہیں، وہاں پر جو احمد شاہ مسعود کے بیٹے ہیں احمد مسعود، ان کے ساتھ تھے، اور 2 دن پہلے انہوں نے وہاں پر طالبان مخالف محاذ بنانے کی بھی بات کی تھی، لیکن اس میں کوئی ابھی تک پیش رفت سامنے نہیں آئی ہے کہ اس محاذ نے کوئی عملی کام بھی شروع کیے ہیں یا نہیں کیے، یا ان کو کوئی بین الاقوامی مدد بھی ملی یا نہیں ملی۔ تو امر اللہ صالح جو ہیں وہ اپنا غصہ حکومت میں تھے تب بھی پاکستان پر نکالتے رہتے تھے، اور اب بھی لگتا ہے کہ ان کی پالیسی یا یہ جو حالات اتنے تبدیل ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ سے پوری حکومت چلی گئی، لیکن پاکستان مخالف جو ان کے جذبات ہیں وہ کوئی کم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ اس میں زیادتی ہی آئی ہے۔ تیسری بڑی خبر میرے حساب سے کابل میں ہی پاکستان کا جو سفارت خانہ ہے وہ فعال ہے تو ہے ہی ہے، لیکن وہاں کے جو پاکستان کے سفیر ہیں منصور احمد، انہوں نے آج سابق صدر حامد کرزئی سے ملاقات کی ہے، جس میں جو مصالحتی کونسل کے رہنما ہیں عبداللہ وہ بھی موجود تھے، اور موجودہ صورتحال پر بات ہوئی۔ اس کے بعد حامد کرزئی نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ سفیر کے ساتھ انہوں نے موجودہ صورتحال اور نئی انتظامیہ کے امور پر بات کی ہے۔
تو خوشائند بات ہے کہ پاکستان پرویکٹیو رول وہاں پر ادا کر رہا ہے، نہ صرف کابل میں بلکہ اسلام آباد میں بھی جو طالبان کا وفد آیا ہوا ہے وہ اطلاعات یہی ہیں کہ یہیں پر ہے، اور جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ مشاورت میں وہ مصروف ہیں۔ تو کوشش یہی ہے پاکستان کی بھی کہ شاید جو وہ کہتے رہے ہیں کہ تمام فریق اور عناصر پر مبنی ایک حکومت بننی چاہیے، تو اس کی جانب کوششیں جاری ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ طالبان کتنی جلد یہ بنا پاتے ہیں۔ لگتا یہی ہے کہ جتنی تیزی سے پورے افغانستان پر طالبان نے قبضہ کیا، خود ان کو بھی اس کی توقع نہیں تھی، تو حکومت بنانے کا یا کوئی اس طرح کا پلان انہوں نے پہلے سوچا ہی نہیں تھا، تو اچانک کابل بھی ان کے ہاتھ میں آ گیا، تو اب وہ بیٹھ کر ایسی حکومت بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جس پر کسی کو اعتراض نہ ہو۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کتنا وہ وقت لیتے ہیں۔ نا تجربہ کار تو وہ ہیں ہی ہیں، لیکن اگر جیسے کہ حامد کرزئی اور عبداللہ جیسے تجربہ کار سیاستدان ان کو کیا مدد کرتے ہیں اور وہ کس طرح کی حکومت بنا پاتے ہیں، یہ آنے والے دنوں میں واضح ہو جائے گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔